لوگوں کو رلاؤ تو اللہ کے ڈر سے رلاؤ، کسی اور کے جذبے عاطفیت سے نہ رلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے مارا، کوفہ والوں نے مارا، ان کی شہادت پر سوگ نہیں منایا جاتا، ان کی شہادت پر سوگ نہیں منایا جاتا، تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوگ کیوں منایا جائے؟ ان پر ماتم کیوں منایا جائے؟ یا پھر آگ کیوں جلائی جائے؟ یا لوگوں کو کیوں دھوکہ دیا جائے؟ لہذا آج جو لوگ یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ حقیقت بھول رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے والے حسین رضی اللہ عنہ کو خود ان کے کوفہ کے افراد تھے، خود ان کے کوفہ کے افراد تھے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ صدقات و خیرات کرے، نیکی کے کام میں آگے رہے، یہ حرمت ہوتی ہے۔ حرمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان کالے کپڑے پہن لے، جوس اور شربتیں تقسیم کرے، یا کسی آگ میں کودے، یا اپنے آپ کو کسی چیز سے تکلیف دے، زنجیریں بٹورے یا زنجیریں اپنی پیٹھ پر نچائے، یا کچھ اور حرکتیں کرتبیں کرے۔ یہ عظمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ہو، حمد ہو، شکر ہو، سبھی تعریفیں، سبھی بڑائیاں اسی اللہ کے لیے، صرف اسی ذات کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں خیر کے موسم بنائے، برکات کے موسم بنائے، ہمیں ماں باپ جیسی نعمتوں سے نوازا۔ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت توحید باری تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ پھر درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا پابند بنائے، ان کی سنت کا پابند بنائے، ان کے دین پر اور ان کی سنت پر گامزن فرمائے، اور جب موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے، اور جب وفات ہو تو اسی پر ہو، اور جب اکٹھے کیے جائیں تو اسی پر اکٹھے کیے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ مجھے اور آپ کو داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ،
عمائدین شہر، نوجوانوں، پیارے نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار احکام، بے شمار فرامین بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک اچھا سا ایک فرمان اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ازل سے، پہلے سے لے کر اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 4 مہینے اس میں سے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، عظمت والے بنائے ہیں، یہ بارہا آپ نے سنا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب نسبت کیا ہے، رمضان کے مہینے کو، حالانکہ سارے مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، سارے مہینے شعبان ہو کہ رجب ہو، رمضان ہو کہ شوال ہو، ذوالقعدہ ہو کہ ذی الحجہ ہو، سبھی مہینے اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن ایک مہینے کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کی ہے، اور وہ ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ بڑا ہی حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزوں کی فضیلت کسی مہینے میں ہے، وہ اللہ کے مہینے محرم کے اندر ہے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت اگر واقع ہے، وہ محرم کے مہینے کی ہے، محرم کے مہینے کی ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ایک افضل کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے 10 محرم کا دن، جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے بچایا، فرعون سے نجات دلائی، اور فرعون کو غرق آب کیا، جہنم رسید کیا۔ وہ دن ہے، اس نجات کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مستحق میں بھی ہوں، میں زیادہ مستحق ہوں، مجھے بھی میرے بھائی موسیٰ نبی کی خوشی ہونی چاہیے علیہ السلام۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر دی۔ 10 محرم کے دن آپ نے بھی روزہ رکھا۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ شرع من قبلنا تو ہے، یعنی ہمارے سے پہلے والوں کی شریعت تو ہے، لیکن اس کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، لہذا وہ سنت ہو گئی، وہ ہماری شریعت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون قرار دیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھے، سن رہے ہیں نا آپ، جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت سے میں امید کرتا ہوں، ثواب کی امید کرتا ہوں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ میرے اور آپ کے سارے بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اتنا زیادہ عظیم ثواب ہے اس روزے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے سال کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ انسان یہی تو چاہتا ہے کہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہوتے جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ بھی فرمایا اگر اللہ نے مجھے باقی رکھا، اگلے سال میں عاشورہ کے ساتھ 1 دن اور رکھوں گا، یعنی 9واں روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ محرم کا اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا، تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 دونوں ملا کر رکھیں، 9 اور 10 دونوں ملا کر رکھیں۔ بعض عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ 9 10 یا 10 اور 11 دو میں سے جو مناسب ہو 1 دن زائد رکھیں، 9 10 یا 10 اور 11 دونوں دن ملا کر رکھیں۔
اگر کسی کی بس میں نہیں ہے، اگر کسی کے بس میں نہیں ہے، صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھ سکتا ہے تو تنہا 10 دن 10 تاریخ کا روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 دن رکھنے چاہیے، 9 10 یا 10 اور 11 رکھنا چاہیے۔ سلف سے بات منقول ہے کہ وہ سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، سفر کی حالت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ رمضان کے مہینے کے روزے سفر میں چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں، لیکن عاشورہ کا روزہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے سفر یا بیماری کی وجہ سے بعد میں قضا کرنے کے لیے کہا، دوسری مدت دی ہے، لیکن عاشورہ کے لیے کوئی مدت نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر، عاشورہ کے لیے کوئی قضا کی مدت نہیں دی ہے، لہذا ہم اس کو اسی وقت رکھیں گے اور اس کا ثواب پائیں گے، کیونکہ پورے 1 سال کے گناہ اللہ ہمارے معاف فرماتا ہے۔ محترم سامعین، رہی بات یہ مہینہ حرمتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حرمتوں والا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس کی حرمت بنائی ہے، نمبر 3، یہ حرمتوں والا مہینہ اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھے اور ایک سنت جاری کی کہ 10 تاریخ کے روزے رکھے جائیں۔ محترم سامعین، یہ ہے اس مہینے کی فضیلت۔ آیا بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے یا بعض لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ 10 محرم یا محرم کے مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا اس کی حرمت ہے۔ اب حرمت یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے، صدقات و خیرات کرے، نیکی کے کام میں آگے رہے، یہ حرمت ہوتی ہے۔ حرمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان کالے کپڑے پہن لے، جوس اور شربتیں تقسیم کرے، یا کسی آگ میں کودے، یا اپنے آپ کو کسی چیز سے تکلیف دے، زنجیریں بٹورے یا زنجیریں اپنی پیٹھ پر نچائے یا کچھ اور حرکتیں کرتبیں کرے۔ یہ عظمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین میں ہمارے لیے کوئی کمی چھوڑی ہے، کوئی ایسی عید باقی رکھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی؟ نہیں، بلکہ کہا کہ 2 عیدیں اللہ نے ہمارے لیے چنی ہیں، 2 عیدیں ہمارے لیے چنی ہیں۔ بھلا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بڑھ کر تھی یا کسی صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی اولاد کی وفات بڑھ کر ہے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس دن مدینہ لگ رہا تھا کہ سارا کالا ہو گیا ہے، سارا مدینہ ایسے کہ بادل چھا گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان کی رخصتی کی خبر سن کر، ان کی وفات کی خبر سن کر سارا مدینہ غم سے مغمور ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا، پر تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو غم کا دن نہیں منایا، سوگ کا دن نہیں منایا، بلکہ شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اے انسان، تجھے جینے کا حق ہے، تجھے جینے کا حق ہے۔ اگر بیوی کے سامنے اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، 3 سال نہیں، 30 سال نہیں، ہر سال برسی نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ انسان، تجھے جینے کا حق اسلام دیتا ہے۔ الغرض، عظمت ماہ محرم یہ اللہ نے دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لہذا اس کی عظمت اسی سے ہے۔ رہی بات حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں آج آپ کے سامنے
واقعہ کربلا کا جو واقعہ ہے، اس کے بارے میں حقیقی واقعہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے کچھ اسباق بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح تاریخ پڑھنا کمال ہے۔ صحیح تاریخ پڑھنا کمال ہے، جس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک کوئی خبر کسی کے کان میں دیں، جب وہ آخر تک پہنچتے پہنچتے کچھ اور بن جاتی ہے، کچھ اور بن جاتی ہے۔ لہذا یہ تاریخ 1360 سال پرانی تاریخ ہے، 1380 سال پرانی تاریخ ہے۔ صحیح تاریخ موجود ہے، لیکن جو بتائی جاتی ہے، جو کانوں میں سنائی جاتی ہے، یا سوشل میڈیا آپ کو بتاتا ہے، کیا وہ حقیقت ہے؟ میں سارا لمبا واقعہ نہیں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حقیقت تاریخ کے آئینے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کلیجے کے ٹکڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کے بچے، نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے، پیار کرتے تو بدھو دیکھ کر کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ انہیں چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، انہیں کبھی پیار نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر اللہ تمہارے دل سے رحم محبت نکال دے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا پیار کرتے، بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو 2 کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا۔ اللہ اکبر! میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عالی مقام ہے، اس کے ساتھ ہی انسانیت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ الغرض حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جو ان دونوں سے محبت کرے، مسند احمد کی روایت ہے حسن درجے کی، جو ان دونوں سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بابت فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں ساتھ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کافی ہے، لیکن میں مختصر یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گولڈن زمانہ تھا، سنہرا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ تھا، اختلاف کی کوئی بات نہ رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ دے دیا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام فائنڈ آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ انہیں خلیفہ بنا دیں۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے کوئی رشتہ داری تھی رضی اللہ عنہ؟ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی افضل شخصیت اس دنیا میں ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ میرے بعد انہیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے کسی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا، کسی کو نام نہیں لگایا کہ انہیں خلیفہ بناؤ، بلکہ انہوں نے اپنا معاملہ 6 لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ یہ 6 لوگ مشورہ کریں اور ان کے درمیان جس کو چاہے خلیفہ بنا دیں۔ اللہ اکبر! یہ ان کی نیک نیتی اور اللہ کا ڈر تھا۔ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ رہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے معاملے کر دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اچھا سا
اچھا انہوں نے کردار نبھایا، ان کی خلافت کا دور بڑا سنہرا رہا. پھر انہوں نے کسی کی تعیین نہیں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے خلیفہ بنا لیا گیا. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ، اپنی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال انہوں نے خلافت کی، 20 سال خلافت کی. اور ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کے سنہرے دوروں میں سے ایک دور ہے. بڑی فتوحات ہوئی، بڑا سکون رہا. سب نے اس کا اقرار کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہرے دوروں میں سے ایک دور رہا. الغرض ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آخری دور میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی بیعت کی طرف لوگوں کو بلایا. یہ یقیناً غلطی تھی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق غلطی تھی. کہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے خلفاء نے کیا، ویسے ہی کرنا چاہیے تھا. آپ جانیں، آپ کو بتا دوں میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تھا، فجر کے وقت میں نیزہ مارا گیا تھا، اس دن لوگوں نے آ کر کہا اے امیر المؤمنین، اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بنا دیجیے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ، بڑے نیک صحابی ہیں، بڑے علم والے ہیں، قابل تھے وہ. پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر میں نہیں بناؤں. عشرہ مبشرہ میں ان کے اپنے بھائی بھی تھے، رشتہ دار بھائی تھے، انہیں بھی نہیں بنایا. 6 لوگوں کو جو بنایا ان میں اپنے بھائی کو داخل نہیں کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ اللہ کا ڈر تھا. الغرض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنے بیٹے کی بیعت کی طرف بلایا. تو ہوا یہ کہ یزید کی بیعت کی طرف جب حکم دیا گیا، کئی لوگوں نے بیعت کر لی، کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی. اہل سنت والجماعت کا ماننا یہ ہے کہ یزید کی بیعت ہو گئی، صحیح تھی، لیکن اس میں 2 قسم کے عیب تھے. 2 چیزیں غلط ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا، اور اپنے بعد اپنے گھر والوں میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. لہذا اپنے بیٹے کو نہیں بنانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ خلافت ہے، وراثت نہیں ہے. دوسری غلطی اس میں یہ تھی کہ اس دور میں، اس عہد میں یزید سے بہتر کئی صحابہ موجود تھے. یزید صحابی نہیں ہے، لیکن کئی صحابہ ان سے زیادہ بہتر تھے، جن میں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا سمندر، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں. الغرض جب یزید کو خلیفہ مان لیا گیا، لوگوں نے بیعت کی، تو یہاں مدینے میں جو گورنر تھے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا کہ آپ بھی آ کر بیعت کیجئے کہ یزید کی خلافت کو مانیے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے وقت دو، میں سوچوں گا، سوچ کر بتاؤں گا. مجھے وقت دیجئے، میں سوچوں گا، سوچ کر بتاؤں گا. شام تک انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے بیعت نہیں کی. مدینے سے مکہ چلے گئے، رات مدینے سے مکہ نکل گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسے چپکے سے لوگوں سے چھپ کر میں بیعت نہیں کروں گا، سارے لوگوں کے سامنے میں بیعت کروں گا. یہ کہہ کر وہ خاموش رہ گئے اور انہیں لگا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی بیعت کیے بغیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مکہ چلے گئے. جب مکہ پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والے، یہ کون ہیں؟ یہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں جو آج سارے سینہ کوٹتے ہیں، ماتم مناتے ہیں. جو لوگ ماتم مناتے ہیں جہاں کربلا واقع ہے، عراق کا علاقہ جہاں کربلا کسے کہتے ہیں؟ کرب مصیبت کو کہتے ہیں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، ویسی جگہ والے. یہ کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے. دیکھیے سیر اعلام النبلاء مختلف کتابوں کے حوالے سے 500 سے زائد لوگوں نے خط لکھے اس دور میں کہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کی ہے، لہذا آپ آئیے ہمارے پاس، ہم بھی بیعت نہیں کریں گے.
ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنے سارے لوگ، اس زمانے میں 500 خط آنا بہت بڑی بات ہے، 500، بعض اہل علم نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں، 1000 1200 خطوط، بہت خطوط آئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے سب سے پہلے اپنے بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا، چچا زاد بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے حالات دیکھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کریں، لہذا انہوں نے ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے اور وہاں دیکھا کہ مختلف لوگ گروہوں کی شکل میں آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے پاس بیعت کرنے لگے کہ ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانیں گے۔ الغرض یہاں دیکھا کہ مسلم بن عقیل نے کافی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، معاملہ بھی بہت آگے بڑھا ہے۔ اسی دوران میں کوفہ کا جو گورنر تھا، کوفہ کا جو امیر تھا، وہ نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ وہ چپ رہے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، خاموش رہے۔ جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر ملی شام میں کہ نعمان بن بشیر یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، خاموش ہیں، انہوں نے معزول کر دیا، نکال دیا نعمان بن بشیر کو، اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد پہلے سے بصرہ کا والی تھا، اب کوفہ بھی اس کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ذرا چالاک سا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جاسوس بھیجے کہ جاؤ کوفہ میں معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ ایک جاسوس اس میں سے آیا، عقیل نامی، آ کر اس نے حالات کا جائزہ لیا، ہانی بن عروہ کے گھر بھی گیا، وہاں جا کر کچھ ہدیے تحفے بھی پیش کیے، صرف جاسوسی کی غرض سے ساری چیزیں دیکھی، آ کر عبید اللہ بن ابی زیاد کو بتا دیا۔ عبید اللہ بن ابی زیاد نے کیا کیا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑوا لیا، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جس گھر میں ٹھہرے تھے، اسی گھر والے کو پکڑوا لیا، پکڑوا کر لے کر آیا اور اپنے دربار میں پوچھا کہ ایک مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اگر میرے پیروں کے نیچے ہیں تب بھی پیر نہیں ہٹاؤں گا تاکہ تجھے کوئی خبر ملے۔ الغرض ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، قید میں ڈالا گیا۔ تو مسلم بن عقیل نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہانی بن عروہ کو چھڑوایا جائے، جن کے گھر میں خود ہیں۔ تو لہذا 4000 لوگوں کو لے کر کے، کتنے 4000 لوگوں کو لے کر کے کوفہ سے مسلم بن عقیل نکلے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے تاکہ بات کریں کہ ہانی بن عروہ کو چھوڑ دو۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی یہ کی کہ جب 4000 لوگ آئے فتنہ ہوگا، تو اس نے کیا کیا، اس کے جو سردار بیٹھے تھے ان لوگوں سے کہا کہ ایک میری مدد کرو، کوشش کرو مسلم بن عقیل سے لوگ دھوکے سے کام لیں، دھوکہ دے دیں، دھوکہ دے کر مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ شام تک اعلان ہوتا رہا، عورت آتی اپنے بچے کو قسم دلا کر لے کر چلی جاتی۔ اس طرح مسلم بن عقیل 4000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی ہے، چاہتے ہیں جان دے دیں گے، ایسے لوگوں نے دھوکہ دے دیا مسلم بن عقیل کو، دھوکہ دے دیا۔ کون لوگ تھے؟ کوفہ والے، باہر کے کہیں کے لوگ نہیں تھے، صرف کوفہ والے، دھوکہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں صرف مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے عقیل، ان کے بیٹے مسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اسی طرح عقیل بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل بن ابی طالب تنہا رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں دیا، سب نے دھوکہ دے دیا، حتیٰ کہ یہ گلیوں میں گھومتے رہے، کوئی انہیں پانی دینے والا تک نہ تھا۔ الغرض ایک عورت نے پناہ دی، اس کی بھی خبر عبید اللہ کو دے دی گئی، آیا اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لے گیا، لے جا کر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ کوفہ کے اندر ہو رہا ہے یہ، کربلا کے قریب ہو رہا ہے یہ،
کہا کہ تمہیں میں قتل کرنے والا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے صرف ایک وصیت کرنے کی اجازت دو۔ مرنے سے پہلے انسان وصیت کرتا ہے، اجازت ہے۔ تو اس نے مسلم بن عقیل نے نظر دوڑایا، قریب میں کوئی مناسب نظر نہیں آئے سوائے عمر بن سعد بن ابی وقاص کے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تم زیادہ میرے قرابت کے رشتہ دار کے حقدار ہو، میں تم سے وصیت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام دے دو۔ وہ پیغام کیا تھا سنیے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ جا کر حسین سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ارجع بأہلک ولا یغرنک اہل الکوفہ فإن اہل الکوفہ قد کذبوک وکذبونی ولیس لکاذب رأی۔ ارجع بأہلک، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آل و اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس مکہ لوٹ جائیے یا مدینہ لوٹ جائیے۔ ولا یغرنک اہل الکوفہ، کوفہ والوں کی غداری میں مکاری میں مت آئیے، دھوکے باز ہیں یہ لوگ، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ فإن اہل الکوفۃ قد کذبوک وکذبونی، یہ کوفہ والے غدار ہیں، انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا، تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے باز کی کبھی کوئی رائے نہیں ہوتی، لہذا آپ ان کے دھوکے میں مت آئیے، لوٹ جائیے۔ اور مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، اس سے ایک دن پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل پڑے، انہیں خبر نہیں تھی اس کی، ابھی وصیت پہنچی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب مکہ سے نکلنے لگے، صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے آ کر نصیحت کی۔ ان میں سے ہر ایک صحابی کی نصیحت میں نہیں کہہ سکتا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے درد سے کہا اگر میرا بس چلے کہ میں اپنے ہاتھ ڈال کر آپ کو سمیٹ لوں، جانے نہ دوں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کہاں چلے؟ کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جنہوں نے تمہارے باپ کا قتل کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے تمہارے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، ایسی قوم سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، مت جاؤ۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، سب نے نصیحت کی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی، اتنے سارے لوگوں نے خط لکھا ہے، دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میں ان کی طرف جاؤں گا، نکل پڑے۔ جب قادسیہ کے قریب پہنچے، بلکہ جب نکل پڑے، راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر آ گئی، وہ وصیت بھی ملی جو انہوں نے لکھی تھی کہ بھائی لوٹ جاؤ، کوفہ مت آؤ، یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ کون؟ یہ وہی لوگ جو آج سینہ پیٹ رہے ہیں، جو آج اپنی پیٹوں پہ مار رہے ہیں، یہی لوگ کوفہ والے، انہوں نے ہی سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا۔ الغرض یہ بات جب پہنچی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب جانا نہیں چاہیے، میں لوٹ جاتا ہوں۔ لوٹنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے مسلم بن عقیل کے بچوں کے پاس گئے، کیونکہ ان کے باپ کا قتل ہوا ہے، ان کے بچوں سے مشورہ لیا تو ان کے بچوں نے کہا واللہ لن نرجع حتی نأخذ ثار ابینا، اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم اپنے باپ کے خون کا انتقام نہ لیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بچوں کی اس بات کو لے کر آگے بڑھے۔ جب قادسیہ نامی مقام پر پہنچے، عبید اللہ بن ابی زیاد اپنی جانب سے 1000 لوگوں کو دے کر حر بن یزید کے ساتھ بھیجا، 1000 لوگوں کو دے کر بھیجا۔ یہ حر بن یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سمجھانے لگا کہ بھائی آپ مت جائیے، یا تو آپ لوٹ جائیں یا پھر یزید بن معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے، وہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ تو حر بن یزید اس طرح سے آ کر منع کرتا رہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، انہوں نے ایک بات کہی، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ بات عربوں میں عام طور پر بولی نہیں جاتی، ایک تھوڑا سا ناراضگی والی بات ہے۔
حر بن یزید نے یہ بات سن کر کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر دنیا میں کوئی اور شخص یہ جملہ مجھے بولتا میں اس کو بھی، اس کی ماں کو، دونوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، کہ اس نے مجھے بھی میری ماں کو دونوں کو ملا کر کہا ہے۔ لیکن کیا کروں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں اور آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی اور وہ رک گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ رکا نہیں، 4000 لوگوں کو لے کر عمر بن سعد کے ساتھ بھیجا، عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سعد انہیں رئی کا بادشاہ بناؤں گا، امیر بناؤں گا، یہ کہہ کر اس نے کہا تھا کہ 4000 لوگوں کو لے کر جاؤ۔ جب 4000 لوگ تیار ہو گئے تو اس نے کہا نہیں، پہلے حسین کو روکو بعد میں جانا، اس لیے عمر بن سعد ادھر آ گئے۔ عمر بن سعد نے بھی آ کر روکنے کی کوشش کی، سمجھایا، تو یہ تب تک کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب جانا ممکن نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری 3 باتوں میں سے ایک بات سن لو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری 3 باتوں میں سے ایک بات سن لو، پہلی بات میں واپس چلا جاؤں گا، مکہ یا مدینہ واپس چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ دوسری بات یا تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قلعوں میں سے کسی ایک قلعے میں مجھے جانے دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ تیسرا یہ ہوگا میں یزید بن معاویہ کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جا کر بیعت کر لوں گا۔ اللہ اکبر، یزید بن معاویہ کے پاس جاؤں گا۔ بھروسہ تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یزید پر بھروسہ تھا، عبید اللہ بن زیاد پر بھروسہ نہیں تھا۔ الغرض عمر بن سعد کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا قاصد، اپنا پیغامبر یزید بن معاویہ کے پاس بھیجیے، میں اپنا پیغامبر اسی فرمان کو دے کر کے عبید اللہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اپنا پیغامبر عبید اللہ کے پاس بھیج دیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد نہیں بھیجا۔ عبید اللہ کے پاس جب پیغام پہنچا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اس نے کہا ٹھیک ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دے دو، جو وہ چاہیں انہیں کرنے دے دو، لیکن برے دوستوں کے کیا کہنے، انسان کو بہکانے والے اس کے برے دوست ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے شمر ذی الجوشن نے کہا نہیں، موقع ہاتھ آیا ہے، ہاتھ آنے جانے مت دو، جانے مت دو، تمہارے حکم کے مطابق وہ اتریں تب تک نہ چھوڑو۔ شیطان نے بہکایا۔ عبید اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہی بات صحیح ہے، یہ کہہ کر وہاں سے نکل پڑا اور سیدھے شمر ذی الجوشن کے ساتھ 1000 لوگوں کو دے کر بھیجا۔ یہ فتنہ پرور آدمی جب 1000 لوگوں کو لے کر کربلا کے پاس پہنچا، بات چیت چل رہی تھی، موقع تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جانے دے دیا جائے، لیکن اس بدبخت نے معاملے کو اور بگاڑ دیا۔ دیکھیں جمعرات، جمعہ کے دن شہادت ہوئی ہے، جمعرات کے دن ظہر اور عصر کی نماز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 80 لوگ تھے، اور حر بن یزید بھی حسین رضی اللہ عنہ کے جو مقابل میں بن کر آئے تھے لیکن اب حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، تقریباً 100-110 آدمی ان کے ساتھ ہیں، اور عمر بن سعد کے ساتھ تقریباً 5000 لوگ ہیں۔ سب لوگوں نے ظہر عصر حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب نے نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا امام بنا لو، ہم اپنا امام بنا لیں گے، کہا کہ نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، شیطان کہاں فتنہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں جب مغرب ہوئی، عصر ظہر پڑی، مغرب کا وقت ہوا، اچانک شمر ذی الجوشن کچھ لوگوں کو، شہ سواروں کو لے کر آگے بڑھ گیا لڑائی کی غرض سے۔ 20 آدمی یہاں سے گئے، بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ مارنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، یا تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس جائیں یا پھر ہمارے ساتھ لڑائی کریں۔ نعوذ باللہ، یہاں ظلم ہو گیا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا آج کی رات مہلت دو، ہم سوچیں گے، اللہ سے عبادت کریں گے، مانگیں گے اللہ سے۔ وہ رات ساری عبادت کی، صبح ہوئی، انہوں نے لڑا اور حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا، ایک ایک فرد کو۔ صرف حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پر تلوار اٹھائے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ آخر شمر ذی الجوشن نے آواز دی، کیوں ڈرتے ہو، بڑھو آگے۔ آخر بڑھ کر کسی شر پسند نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ الغرض حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی،
اس میں عبید اللہ بن زیاد کا ہاتھ تھا اور خود شمر دل جوشن شر پسند کا ہاتھ تھا، لیکن یزید بن معاویہ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے قتل کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، میں دفاع نہیں کر رہا ہوں یزید کی طرف سے، لیکن سچی تاریخ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ لہذا آج جو لوگ یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ حقیقت بھول رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے والے حسین رضی اللہ عنہ کو خود ان کے کوفہ کے افراد تھے، خود ان کے کوفہ کے افراد تھے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اللہ، الغرض حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے میں کافی باتیں رہ گئی ہیں، میں کچھ درس دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت والجماعت اس بارے میں کیا ہے؟ لوگوں کی تین رائے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر لوگوں کی تین رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل برحق ہے، نعوذ باللہ، قتل برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی امیر بنے اس کے خلاف کوئی بغاوت کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم اس باغی کی گردن کو مار دو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ اگر وہ بیعت کیے ہوتے تو تب باغی کہلاتے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ نمبر دو، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں سے یہ منت کی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، لہذا وہ باغی نہیں کہلائیں گے، وہ واپس جانا چاہ رہے تھے۔ نمبر تین، انہوں نے کہا میں جا کر یزید کے ہاتھوں بیعت کروں گا، تو لہذا وہ مظلوم تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دینا چاہیے تھا، سارا معاملہ ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پہلی رائے جو تھی کہ ان کا قتل برحق ہے، نعوذ باللہ، یہ نواسب کی رائے ہے۔ نواسب ایک ایسا گروہ ہے، نواسب ایک ایسا گروہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر پر لعن طعن کرتے ہیں یا پھر ان کے خلاف بولتے ہیں۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دینا چاہیے تھا، ساری خلافت ان کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یہ شیعہ اور ان کے ماننے والے یہ بات کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی رائے کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظلماً ہوئی ہے، وہ مظلوم تھے، مظلوم تھے، مظلوم تھے۔ انہوں نے رائے مانگی کہ واپس جانے کی، نہیں دی گئی، انہیں قتل کیا گیا، یہ ناحق تھا، انہیں قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن مقدر میں لکھا تھا، مقدر میں لکھا تھا، اور خود جبرائیل امین نے آ کر یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور اس سرزمین میں ہوگی، یہ بتایا گیا تھا، یہ برحق تھا۔ رہی بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خارجی تھے نہ باغی تھے، بلکہ مظلوم شہید کر دیے گئے، مظلوم شہید کر دیے گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں گے۔ تو لہذا نہ وہ باغی تھے نہ وہ خارجی تھے، مظلوم تھے، شہید کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے سارے شہداؤں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ واقعہ تو واقعی ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر رونا، پلانا، ماتم منانا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، فائدہ، محرم کا مہینہ عظمتوں والا ہے، محرم کا مہینہ عظمتوں والا ہے، کربلا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی عظمت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عظمت کی وجہ سے ہے۔ نمبر دو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوفہ والے نہ بلاتے تو نہیں جاتے، کوفہ والوں نے بلایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 500 600 بعض روایتوں میں 1200 1200 لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا۔ لہذا بلانے والے کون تھے؟ کربلا کے قریب کے لوگ ہی تھے، جنہوں نے بلایا، بلا کر کے دھوکہ دیا، بلا کر کے دھوکہ دیا۔ لہذا اصل گنہگار وہی ہیں جو آج سر پیٹ رہے ہیں، جو ماتم کر رہے ہیں۔ نمبر تین، محرم کے مہینے میں غلط رسم و رواج اپنانا جائز نہیں ہے، خاص کر کالا کپڑا 10 محرم کو پہننا خصوصیت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کوئی شرٹ آپ کا کالا ہو یا پینٹ کالی ہو، ایسا مطلب نہیں ہے، کہ خصوصاً لوگ
جان بوجھ کر کالا کپڑا پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی رسم یا عاشورہ کے نام پر نوحہ خوانی کی رسم، عورتوں کو بلانا، رونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واویلا مچانا، کپڑے پھاڑنا، گالوں کو مارنا، کوئی ایسا کرنا جو شریعت پہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ نمبر 4، اگر سوگ منانا ہے باپ پر منانا چاہیے یا بیٹے پر منانا چاہیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے مارا، کوفہ والوں نے مارا، ان کی شہادت پر سوگ نہیں منایا جاتا، ان کی شہادت پر سوگ نہیں منایا جاتا، تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوگ کیوں منایا جائے؟ ان پر ماتم کیوں منایا جائے؟ یا پھر آگ کیوں جلائی جائے؟ یا لوگوں کو کیوں دھوکہ دیا جائے؟ اللہ اللہ، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ مت کرو، صحیح تاریخ صحیح دین لوگوں کے سامنے بتاؤ، لوگوں کو رلاؤ تو اللہ کے ڈر سے رلاؤ، کسی اور کے جذبے عاطفیت سے نہ رلاؤ۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے خیر کے موسم بنائے ہیں، برکات کے موسم بنائے ہیں۔ محرم کا 10 تاریخ کا روزہ سنت ہے، اس سنت کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح تاریخ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین، ہم مسلمانوں میں سے جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں تو انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو تجارتوں میں پریشان ہیں تو ان کی تجارتوں میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو دین کی راہ میں ذرا سا گمراہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں راہ حق نصیب فرما، راہ حق کی طرف گامزن فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنے آغوش رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔